نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا کے اندر نہیں آنا۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت یہ بھی آخری شریعت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ بھی آخری دین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب یہ بھی آخری کتاب ہے۔ نہ آپ کے بعد نیا کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ آپ کے بعد نئی شریعت آ سکتی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نیا دین نہ نیا اسلام آ سکتا ہے، نہ نئی کتاب آ سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب سے آخر کے اندر آئے، ساری آخری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نہ کسی دین کی، نہ کسی کتاب کی، نہ کسی شریعت کی، کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں دے کر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ یہ تمہارا دین، تمہاری شریعت یہ مکمل ہو چکی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی جو ہے حق اور سچ مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، اگر کوئی غالب مذہب رہے گا تو وہ دین اسلام رہے گا۔ تو اس لیے سارا کچھ اب اسلام ہی ہے، سارا کچھ اب آقا علیہ السلام کی شریعت ہی ہے۔ اب اس شریعت کے دائرے کے اندر جو رہ کر آقا علیہ السلام کی اتباع کرے گا، آقا علیہ السلام کی پیروی کرے گا، آقا علیہ السلام کو آخری نبی آخری پیغمبر مانے گا، تو اسلام کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں وہ حقوق اس کو ملیں گے، وہ حقوق اس کے لیے لاگو ہوں گے، وہ حقوق سارے کے سارے اس کو ملیں گے۔ اسلام نے جو بھی حقوق مسلمانوں کے دیے ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اس کو ملیں گے، کہ جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، جو آقا علیہ السلام کو آخری نبی آخری پیغمبر مانتا ہے۔ آقا کے بعد کسی کو جو ہے پیغمبر، کسی کو نبی نہیں مانتا۔ آقا کے بعد کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین اپنا جو ہے نہیں اختیار کرتا، تو سارے حقوق جو مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اس کو ملیں گے۔